میرے آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت خود بھی کی اور تجارت کی فضیلت اور اہمیت کو بھی خوب بیان فرمایا۔ 5 سفر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 سفر تجارت کی نیت سے فرمائے۔ 2 سفر شام کی طرف تشریف لے گئے 12 سال کی عمر میں اور 25 سال کی عمر میں، اور 2 سفر امام الانبیاء نے یمن کی طرف کیے اور 1 سفر بحرین کی طرف کیا۔ یہاں پر بعد میں جب لوگ مسلمان ہونے کے لیے آئے تو وہاں کی ایک ایک چیز کی جب رہنمائی آپ نے فرمائی تو بڑا حیران ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا میں تجارت کی نیت سے وہاں گیا تھا اور یہ ساری چیزیں میں اس وقت وہاں دیکھ کر آیا۔ دعوت کی جب باری آئی تو یہاں پر اپنے خادموں کو، صحابہ کرام کو بھیجا، تجارت کی نیت سے یہاں خود تشریف لے گئے، اور اس کے علاوہ بقیہ جو غزوات ہوئے وہاں تشریف لے گئے۔ تجارت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تجارت کتنا ضروری ہے کہ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود تجارت فرما رہے ہیں، 10 مبشرہ تجارت فرما رہے ہیں، اور ان تاجروں کی برکت سے ایسی امانت داری اور سچائی اور خوبصورت انداز میں صحابہ کرام نے آقا کریم سے تجارت کو سیکھا کہ پورے علاقے ان کی برکت سے مسلمان ہو رہے ہیں۔ چنانچہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے ساتھ تجارت فرمائی، 2 پارٹنروں کا ذکر میں کرنا چاہوں گا۔ تجارت کی بات ہو اور ان ہستیوں کا تذکرہ نہ آئے تو تجارت کا باب پورا نہیں ہوتا، جو امام الانبیاء کے شریک تجارت ہوں، پارٹنر ہوں۔ حضرت صائب بن صائب مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ کان ھذا شریکی، یہ میرے کاروبار میں شریک تھے، فما نازعنی ولا خالفنی، پورے اتنے عرصے میں ہم اکٹھے رہے، نہ کبھی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور نہ کبھی مخالفت فرمائی۔ اور فرماتے ہیں کہ لقد عرفت محمدا قبل ان یبعث، میں آقا کریم علیہ السلام کو نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے جانتا تھا، کان خیر شریکن، ان سے اچھا شریک تجارت کوئی نہیں ہو سکتا، پارٹنر کوئی ہو سکتا، واصدق تاجرن، اور ان سے بڑا سچا کوئی نہیں ہو سکتا، واوفا امین، اور ان سے بڑا وعدہ پورا کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہیں حضرت صائب ابن صائب المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاثرات۔ ایسے ہی عبداللہ ابن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسرے پارٹنر ہیں، ان کے کیا تاثرات ہیں؟ کان لا یرفع صوتہ فی السوق، کہ آقا کریم علیہ السلام جب تجارت کے لیے بازار میں ہم کئی دفعہ گئے، میں نے ایک مرتبہ بھی آواز اونچی نہیں سنی، ایک مرتبہ۔ نمبر 2، ولا یجادل بالباطل، کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا۔ سفر شام پر جو تجار ملے وہاں پر، ان کے کیا تاثرات ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ما رأینا غلاما اصدق حدیثا، ایسا خوبصورت سچا انسان ہم نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ نبوت سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ما رأینا غلاما اصدق حدیثا ولا اعظم امانتا، اس سے بڑا امانت دار اور وعدے کو پورا کرنے والا ہم نے نہیں دیکھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں جان کے غلام تھے میسرہ، وہ فرماتے ہیں رأیت فیہ صدقا فی الحدیث، کہ میں نے آقا کریم میں جب بھی بات کرتے دیکھا تو سچائی کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا، وہ امانتاً فی التعامل، معاملات میں پوری امانت داری کے ساتھ، وہ اخلاقاً، اور اچھے اخلاق کے ساتھ، لم ارى مثلہا، بڑی دیر میں نے تجارت کی ہے ساری زندگی، لیکن ان جیسی شخصیت میں نے نہیں دیکھی۔ اور وہاں پر راستے میں نصرانی راہب تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ما نظر تحت هذه الشجرة الا نبی، اس درخت کے نیچے امام الانبیاء کے بیٹھے ہیں، یہاں پر ہمیشہ نبی ہی آ کے بیٹھے ہیں۔ اور وہ اکرام کہ پہلے وہاں کے لوگ ان کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا، جو قافلے آتے جاتے تھے، اور امام الانبیاء کے صدقے سے سب کا اکرام ہو رہا ہے، سب کو کھلایا پلایا جا رہا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں تجارت کی۔ ایک مرتبہ
نبوت ملنے کے بعد، اور حتیٰ کہ مدینہ منورہ ہجرت فرما چکے ہیں، ایک اونٹ خریدا، اونٹ خرید رہے ہیں اور گفتگو فرما رہے ہیں، اور وہاں سے جب اونٹ لے کر نکلے تو کہا جی پیسے میں اپنے غلام کے ہاتھ بھیج دیتا ہوں۔ وہ نیا قافلہ تھا جن کی پہلے ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو آپس میں باتیں کرنا شروع ہو گئے، کہنے لگے کہ ہم نے اپنا مال کہیں خطرے میں تو نہیں ڈال دیا، ایسے تو نہیں ہو گیا پیسے کہیں نہ ملیں، یہ ہو جائے وہ، اس طرح کی باتیں کر رہے۔ تو وہاں ایک خاتون تھی، امام الانبیاء جو سرخ اونٹ وہاں سے لے کر گئے، تو ایک خاتون کہنے لگی کہ یہ اتنی خوبصورت باتیں کرنے والے، اتنا نورانی چہرہ، یہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ سچا چہرہ ہے، اور اگر تمہیں اس بات پہ اعتماد نہیں ہو رہا، سمجھ نہیں آ رہی، تو تم پریشان نہ ہو، میں گارنٹی دیتی ہوں، وہ عورت جانتی بھی نہیں ہے کون ہے، میں گارنٹی دیتی ہوں کہ یہ سچا چہرہ ہے، یہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا، اگر انہوں نے پیسے نہ دیے تو میں تمہیں پریشان نہ ہو۔ اللہ کی شان، تھوڑی دیر کے بعد جب پیسے وصول ہو گئے، ان کو دعوت کے لیے مدعو کیا گیا۔ جب وہ مسجد نبوی تشریف لائے تو وہاں امام الانبیاء ایک حدیث پیش کر رہے ہیں، ان فی الجنت غرفا، اور وہ حدیث سن رہے ہیں اور دلوں کو منور کرتی جا رہی ہے حدیث، ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها لمن قیل لمن ہی یا رسول اللہ قال لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وافشى السلام وصلى باللیل والناس نیام، کہ جنت میں ایسی کوٹھیاں جن کو جنت والے دیکھ کے بھی رش کریں گے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کس کو ملیں گی؟ آپ فرمایا جس میں 4 خوبیاں ہوں گی، بات کرے تو موتی بکھیرے، اپنائیت سے بات کرے، اور ہر ایک کو سلام کرے، جو ملے اس کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو سلام پیش کرے، ہر ایک کو کھلائے پلائے، جہاں موقع مل جائے خوب اکرام کرے لوگوں کا، اور چوتھے نمبر فرمایا جب لوگ سو رہے ہوں، یہ راتوں کو اٹھ کے رو رہا ہو، یہ 4 خوبیاں، تو انہوں نے عمل بھی دیکھا، کردار بھی دیکھا، گفتار بھی، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔